السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 67 اور سورت آل عمران کی آیات ہیں 133 سے لے کر 140 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اور دوڑو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگاروں کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان صفات کو اپنایا جائے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں سرا اور ضرا، آسانی اور سختی، خوشحالی اور تنگ دستی، خوشحالی اور بدحالی میں ہر وقت خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو یہ خرچ کریں، یہ ایک صفت۔ دوسری الغیظ، غصہ، کاظمین، پینے والے غصے کو پینا متقین کی صفت ہے۔ اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے، ہر بات پر گرفت نہیں، درگزر، معافی عام کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ مزید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جو لوگ ناشائستہ طور پر اگر کوئی کام کر لیں یا اپنے اوپر کوئی گناہ کر لیں، یعنی متقین کی صفات ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں بغیر واو کے، جیسے کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دینے والا؟ اب یہ ولم یصر کا تعلق اوپر سے ہے، مطلب اڑے نہیں رہتے، یعنی جب کوئی گناہ ہو گیا تو اڑے نہیں رہتے باوجود جاننے کے۔ واو حالیہ وہم یعلمون، یعنی وہ جانتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو اڑے نہیں رہتے کہ بھائی چلیے حجت بازی کریں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، نہیں، فوراً استغفار۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ربط کیا رہے گا کہ جنت اور مغفرت طلب کرو، اور یہ متقین کے لیے ہے، اور پرہیزگاروں کی یہ صفات ہیں۔ اب ان کا انعام، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ لوگ، ان کا صلہ ان کے رب کی جانب سے مغفرت، ان کا پرہیزگاروں کا، باغات نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی بہتر ہے اچھے کام کرنے والوں کا اجر۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اس کے پہلے سنن، اب یہاں سنن ترجمہ مجازی، واقعات، یعنی پہلے لوگوں کے طریقے۔ تو اب ترجمہ کیا؟ پہلے لوگوں کے واقعات، قصے۔ گھومو زمین میں، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین۔
یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. دیکھیے اس آیت میں 2 جملے ہیں، لہذا تدبر اس طرح ہے کہ یہ بیان ہے، یعنی جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں کلام پاک ہے. یہ بیان کس کے لیے ہے؟ اور بیان تو اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ لوگوں کے لیے، کوئی بھی ہو فرد، تمام لوگوں کے لیے. البتہ ہدایت ہے، نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. جیسے سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی بیان ہوا ہے کہ ھدی للمتقین. کتاب میں کوئی نقص نہیں، کمی نہیں، تو اس بیان میں کوئی نقص نہیں، ہر انسان کے لیے ہے. مگر ہر انسان فائدہ نہیں اٹھائے گا. استفادہ کون کرے گا؟ پرہیزگار. اب اگلی آیات جو ہیں اس میں اشارہ ہے جنگ احد کی طرف. بھائی جنگ بدر میں تو کامیابی ہی کامیابی، خوشی ہی خوشی، اور جنگ احد میں ناراضگی ہوئی تھی. تو اس بات کو ذہن میں رکھے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سستی اور غمگین نہیں ہونا. نہ سست پڑ جاؤ اور نہ غم زدہ رہ جاؤ. تم ہی اعلیٰ ہوں گے، اعلونا، تم ہی بلند ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ مؤمنین بن کے رہو، یقین کرنے والے بن کے رہو. اب جنگ احد میں جو تکلیف ہوئی، جو زخم لگے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں زخم پہنچا ہے یا تم زخمی ہوئے ہو تو دوسری قوم بھی تو اسی طرح زخمی ہوئی ہے. بھائی زخم انہیں پہنچا تھا، مسلمانوں کو تو، کفاروں کو بھی تو زخم پہنچا تھا نا. تو جنگ احد کا معرکہ دیکھیے. البتہ ایسا کیوں؟ تو یہ ہم نداولھا دنوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. اب دیکھیے معنی دیکھیے کیوں؟ تاکہ ابھی بظاہر میں تو معنی یوں ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جانے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو. وہ تو جانتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ مجازی معنی، مطلب نجات جو ہے صرف اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ شخص ضدی نہیں، یہ ہدایت حاصل کرے گا، نہیں، بلکہ وہ جاننا چاہتے ہیں. یعنی کیا؟ اس کے عمل سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو. مطلب ایمان والے ظاہر ہو جائے کہ یقیناً ثابت قدم لوگ ہیں. اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی تم میں سے لوگوں کو شہید بنائے. تو مطلب یہاں ترجمہ کیا ہے کہ درجات عطا کرے. چونکہ درجے ہیں نا بھائی، سب ایمان والے ہیں، تو آخر درجے میں فرق تو کوئی اعلیٰ درجے کا، اس کی جد و جہد اور کوشش کے مطابق. اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. اور ظالم آپ جانتے ہیں سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم. تو بہرحال آج کے صفحے میں یہ مومنین کے صفات، یعنی پرہیزگاروں کے صفات بتائے گئے ہیں، اور جنگ احد کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. تو وہ ہے کہ اس صورت میں جنگ بدر کا بھی ذکر ہے اور جنگ احد کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ لگے رہیں گے، اور جب بھی کوئی موقع آیا تجوید کا، گرامر کا، جو آسان فہم ہو تو اس کی وضاحت کریں گے. اور اگر کسی پر خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب ہے کہ انتظار کر رہے ہیں، اور کبھی رہ بھی جاتا ہے تو وہ 2 بار آئے گا، 6 بار آئے گا. تو آپ لگے رہیے گا، ہمت نہ ہاریے گا. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد، توفیق ہمارے اور آپ کے تو کیا، ہماری نسلوں کے ساتھ بھی
نسل در نسل شامل حال رہے، تو اس کی توفیق ہوگی ہمارے ساتھ، اور نسل تک تو انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں المفلحون مفلحون جی مراد کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔